بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف۔ مشکل الفاظ کے معنی مألف دوستی کی جگہ۔ حدیث مبارک کا ترجمہ ہے مومن محبت کی جگہ ہے اور ایسے شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو خود بھی کسی سے محبت نہ کرے اور دوسرے بھی اس سے محبت نہ کریں۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دوسروں سے سچی محبت رکھتا ہے اور ایسا معاملہ رکھتا ہے کہ لوگ اس سے محبت رکھیں، اور حقیقی محبت اللہ والوں کو ہی ملتی ہے۔ اس حدیث میں خود غرضی سے منع کیا گیا ہے، اور یہ محبت سے مراد وہ جائز محبت ہے جس کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ اسی روایت کی ایک دوسری حدیث مبارک سے بھی تائید ہوتی ہے، جس کا ترجمہ ہے تم میں سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں اچھے ہیں اور ان کے پہلو دوسروں کے لیے نرم ہیں، اور وہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے ان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اس محبت کو درمیان سے نکال دیا جائے تو پھر یہ دنیا کی زندگی جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے، پھر تفرقہ بازی کی ایسی آگ بھڑکتی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ حدیث مبارک کی ترکیب۔ المؤمن مبتدا مألف خبر۔ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا نفی جنس، خیرہ اس کا اسم، فی حرف جار، من موصولہ، لا یألف فعل، مستتر ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، لا یؤلف فعل، مستتر ضمیر اس کا نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ سے مل کر جملہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کر فی حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کائن محذوف فعل کے، کائن محذوف فعل اپنے متعلق سے مل کر لا نفی جنس کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ مشکل الفاظ کے معنی الغناء گانا، ينبت نبات باب ناصرہ سے بمعنی سبزہ زار ہونا، القلب دل جمع قلوب، الزرع کھیتی جمع زروع۔ حدیث مبارک کا ترجمہ۔ گانا دل میں نفاق اس طرح اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ ایک دوسری حدیث میں اس کی مزید وضاحت اس طرح آتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے بے شک گانا اور کھیل یہ دونوں نفاق کو اس طرح اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزی کو اگاتا ہے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ قرآن کی تلاوت اور ذکر یہ دونوں دل میں ایمان کو اس طرح اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزی کو اگاتا ہے۔ ساز اور باجوں کا سننا حرام اور سخت گناہ ہے، اور استدلال میں یہ روایت پیش کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باجوں کا سننا گناہ ہے اور اس کے پاس بیٹھنا فسق ہے اور اس سے لذت حاصل کرنا کفر ہے۔ آج امت کے پستی میں جانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ امت تلاوت اور ذکر کو چھوڑ کر گانے بجانے میں مشغول ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث مبارک کی ترکیب۔ الغناء مبتدا، ينبت فعل، مستتر ضمیر فاعل، النفاق مفعول، فی حرف جار،
القلب مجرور، جار مجرور مل کر ینبتو کے متعلق ہوئے۔ کاف حرف جار، ما مصدریہ، ینبتو فعل، الماء فاعل، الزرع مفعول۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر باتاویل مصدر ہو کر کاف حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ینبتو فعل کے۔ ینبتو فعل اپنے فاعل، مفعول اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر۔ الغناء مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے التجار یحشرون یوم القیامۃ فجارا الا من اتقى وبر وصدق۔ مشکل الفاظ کے معنی التجار سوداگر، یحشرون حشر باب ناصرہ سے بمعنی جمع کرنا، اتقى پرہیز کرنا، صدق سچ بولنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ، قیامت کے دن تاجروں کا حشر فاجروں کے ساتھ ہوگا، مگر وہ تاجر جس نے پرہیزگاری اختیار کی اور نیکی کی اور سچ بولا۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ اس حدیث مبارک میں تاجروں کی مذمت بیان کی گئی ہے جو صحیح طور سے لین دین نہ کریں، مگر ان تاجروں کو اس سے مستثنیٰ فرمایا گیا جن میں 3 صفات ہیں۔ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 نیکی، نمبر 3 سچ بولنا۔ اگرچہ تقوی میں بقیہ دونوں صفات بھی داخل ہو گئی تھی، لیکن تاجر جن برائیوں میں عام طور سے مبتلا ہوتے ہیں ان کے تدارک کے لیے ان دونوں صفات کا مزید اہتمام سے ذکر فرمایا۔ اسی طرح اور بھی اصول ہیں، مثلا کھوٹ و ملاوٹ، دغا و فریب نہ کریں، اور یہ کہ جھوٹی قسم کھا کر چیزوں کو فروخت نہ کریں۔ اس حدیث میں منع فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹی قسم کے ذریعے مال فروخت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے کلام نہیں فرمائیں گے۔ اور تاجروں کے لیے یہ بھی فرمایا گیا کہ ناپ تول میں انصاف رکھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر تاجر شریعت کے اصول کے مطابق تجارت نہ کرے تو اس کے لیے بہت سی وعیدیں ہیں، جیسے کہ حدیث بالا میں بھی فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایسے تاجروں کا حشر فاجروں کے ساتھ ہوگا۔ حدیث مبارک کی ترکیب، التجار مبتدا، یحشرون فعل، مستتر ضمیر ذوالحال، یوم مضاف، القیامت مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول فی، فجارا مستثنی منہ، الا حرف استثناء، من موصولہ، اتقى فعل، مستتر ضمیر فاعل، فاعل سے مل کر معطوف علیہ، وہ حرف عطف، بر فعل ضمیر مستتر فاعل، فاعل مل کر معطوف علیہ، معطوف، وہ حرف عطف، صدق فعل مستتر ضمیر فاعل، فاعل مل کر معطوف علیہ، معطوف سے مل کر من موصولہ کا صلہ، موصول صلہ مل کر مستثنی منہ سے مل کر حال ذوالحال مل کر یحشرون کا نائب فاعل اپنے نائب فاعل سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔